کے اوپر بیت المعمور ہے. یہ بیت اللہ ہمارا کعبہ ہے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے. فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جو فرشتہ ایک وقت میں وہاں 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی فرشتوں میں. اور اگر عبادت، اللہ کو عبادت کی بھی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے پرواہ ہے، لازوال ہے، وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی ساری کائنات کا رب تھا، میں مر جاؤں گا تب بھی ساری کائنات کا پالنہار ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کی توحید بیان کر کے اللہ پہ احسان کرتا ہوں؟ نہیں، اور میری ذمہ داری ہے، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کے احسان کے طور پہ اس مالک کا نام لیتا ہوں. اور کتنے احباب ایسے ہوں گے جن کی ساری زندگی شرک میں گزر گئی، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزر گئی. کتنے ایسے احباب ہوں گے دوست یاروں کے پیچھے لگ کے کبھی کسی آستانہ پہ سر رکھ دیا، کبھی کسی کا تعویذ پہن لیا، کبھی کسی کو بڑا کہہ دیا، کبھی اللہ کے ساتھ پکار لیا. آپ تصور نہیں کر سکتے وہ ذات عرش باری تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہوگا جب اس کا پیدا کیا ہوا انسان کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، جب وہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے. اور یہ اشرف المخلوقات ہے انسان، لیکن اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ جاتا ہے، اپنی عبادت کو رسوا کرتا ہے. جب اپنے ماتھے کو کسی غیر اللہ کے سامنے رکھ دیا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی نہ یہ زندگی نہ وہ آخرت کی زندگی. انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ اور آج محافلوں میں، آج مجلسوں میں وہ مقررین بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حضور کے بال بہت اچھے، میں بھی مانتا ہوں. حضور کا جمال بہت ہے، میں بھی مانتا ہوں. حضور کا حسن بہت ہے، میں بھی قائل ہوں. حضور سچے تھے، میں بھی قائل ہوں. حضور امانت دار تھے، میں بھی قائل ہوں. حضور امین تھے، میں بھی قائل ہوں. حضور بہت ہی خوبصورت تھے، میں بھی قائل ہوں. حضور جیسا دنیا میں امین کوئی نہیں، میں قائل ہوں. لیکن مجھے بتائیے، اگر اتنے آپ سارے جو اوصاف آپ بیان کرتے ہیں سارے حضور میں موجود ہیں، اس کے باوجود مکہ کیوں چھوڑا ہے؟ غزوہ بدر کیوں ہوئی ہے؟ غزوہ احد کیوں ہوا؟ غزوہ خندق کیوں ہوا؟ صلح حدیبیہ کیوں ہوا؟ فتح مکہ کیوں ہوا؟ انہوں نے تو آ کے کہہ دیا تھا آؤ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو، مکے کی سرداری تجھے دیتے ہیں، مال تجھے دیتے ہیں، رشتہ تجھے دیتے ہیں، فیصلے تو کیا کرے گا. لیکن اس شخصیت نے کہا، اس عظیم پیغمبر نے کہا، اور کائنات کے امام نے کہا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں اللہ کی توحید سے باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ میری یہاں موت آ جائے. آج اس رسول کا نام لے کے اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، آج قبروں کو پوجا جاتا ہے. کائنات میں صرف 3 مقامات ہیں جہاں ثواب کی نیت سے جانا جائز ہے، باقی سارے مقامات کی طرف جانا حرام ہے، ناجائز. جو مر گیا، جس کی روح قبض ہو گئی، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. بس میری نیکی میرے تک، کسی کی نیکی اس تک. کائنات کا کوئی بندہ نہ کسی کی زندگی بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے. اذا مرضت فہو یشفین، جب بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے. اللہ اکبر. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. قبر میں دفن کر کے پھر اس سے کہنا جی تو دے دے. ہائے ہائے. اور جب زندہ تھا روح نکلی، دنیا میں لائیے کوئی بڑی سے بڑی شخصیت، نیک اللہ کا ولی لائیے کوئی، جب جسم سے جان نکلی تھی، پاؤں بے جان ہو گئے تھے، کمر ساتھ چھوڑ گئی تھی، کندھے کمزور ہو گئے تھے، ہاتھ اٹھتے نہیں تھے،
آنکھوں کی چمک ختم ہو گئی تھی، زبان بند ہو گئی تھی، اس آستانہ عالیہ والی کا دماغ رک گیا تھا، اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا، خون کی وریدیں اور شریانوں میں خون کی روانگی متاثر ہو گئی تھی، معدہ خوراک کو ہضم نہیں کرتا تھا، قبول نہیں کرتا تھا۔ لوگوں نے اعلان کر دیا حضور جی یہ حضرت صاحب جی کیا کر گئے جی؟ پردہ کر گئے، آج اٹھتے نہیں ہیں۔ کہیے میرے سامنے لائیے مثالیں، مجھے لے چلیے، میں بیعت کرنے کے لیے تیار۔ اور پھر اس کو اللہ کے مقابلے میں پکارا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو اولیاء کا متبع سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ جو نیک شخص مرا ہے اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا میری قبر پہ آ کے ایسے کرنا۔ اور صرف اللہ حقیقت ہے بس، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ اللہ کے سارے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آج میرا کام ہوتا ہے جی فلاں کے آستانہ عالیہ کو دیکھ لیا، فلاں کی قبر پہ جا کے ایمان تازہ ہو گیا، ہائے ہائے۔ مردوں کو پکارنے والا بندہ کبھی زندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، دنیا جہان کے باباؤں کو لاؤ، مرشدوں کو اکٹھا کرو، آپ کہتے ہیں ان کی پھونکوں میں اثر ہے، جائیں انڈیا سے کشمیر کو آزاد کروا کے دکھا دیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی موت اس لیے دی ہے کہ اچھے عمل کے ساتھ اعتبار کر سکے، تمہارا امتحان کر سکے۔ جب مر جائے پھر چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے، نہ کسی اولیاء کی توہین، اللہ کی قسم ہے میرا ایمان ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے کسی ولی کو برا کہتا ہے تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ لیکن عقیدے کی باری آئے پھر دنیا جہان کے سارے پیروں مرشدوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت ہے؟ سجدہ صرف اسی کو ہے۔ اور جب کفن دے دیا جائے، میرے سامنے لائیے، مجھے لے چلیے، کہے وہ بول کے دکھا دے۔ جب غسل دیا جائے وہ اٹھ کے دکھا دے، وہ ہاتھ اٹھا کے سلام لے لے، وہ اپنے پیاروں کو اٹھ کے یہی کہہ دے او میں تو پردہ کر چلا ہوں، پھر واپس ہی آ جاؤں گا۔ کوئی ایک مثال، میرا چیلنج پوری کائنات کے تمام لوگوں کو، کوئی ایک مثال لاؤ۔ پھر جب اس کو دفن کر دیا، اس سے پہلے جنازہ پڑا، وہ آگے پڑا ہے، وہ سامنے پڑا ہے، اس کو اٹھ کے دکھا دے، اپنے جنازے پہ آمین ہی کہہ دے، سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے۔ پھر لوگوں نے اٹھایا، خود سکت نہیں ہے کہ اپنے مرکز میں جا سکے، لوگوں نے سکایا، اٹھایا، لوگوں نے اٹھا کے وہاں دفنایا، قبر میں رکھ دیا۔ حضرت صاحب میں یہ قوت نہیں ہے کہ اٹھ کے کہے نہیں جی اب چلے جاؤ باقی کام میرا ہے، خود اٹھ کے نہیں جاتا قبر میں، 3 چادروں میں لپیٹ کے ہر اس بندے کو رکھا جاتا ہے جو بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے۔ کوئی نہیں ہوتا اس وقت کہے جی میں ہوں پیر و مرشد۔ لائیے ایک مثال، کتنی گدیاں ہیں پوری کائنات میں، کوئی ایک دلیل مجھے دے دیجئے، میں ماننے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک یہ تعلق ہے جی فلاں کی دعا سے کام ہو جاتا ہے، تو عیسائیوں کو بچے کون دیتا ہے اور یہودیوں کو بچے کون دیتا ہے؟ آج تو اس دربار کو دیکھ کے جی میرا کام ہو گیا۔ اور دنیا میں سب سے مالدار کون ہے؟ عیسائی، یہودی۔ ان کے کون سے پیر ہوتے ہیں، کون سے مرشد ہوتے ہیں؟ پھر قبر میں لٹا کے اسے کہو ذرا کھڑا ہو کے دکھا دے، پھر اوپر اینٹیں لگا کے، وہاں اوپر تختی لگا کے، مٹی ڈال کے، پھر
پانی کا چھڑکاؤ کر کے پھر یہی کہہ دو حضرت صاحب اب تو پردہ کر لیا، باہر آ کے تشریف لائی، دکھائیے تو صحیح۔ اور پھر دعا کروانے کے بعد روتے کیوں ہیں؟ آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہی ہے، اگر وہ سنتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر جب اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی پھر اس کو پکا کر دیا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا بڑے الفاظ سخت، میں چیلنج کرتا ہوں ساری کائنات کے مولانا حضرات، جائیے مفتیوں کو اٹھائیے، میری بات کا جواب دے دیں، میں ماننے کے لیے تیار۔ پوری شریعت اسلامیہ میں قرآن کریم 114 سورتیں، حضور کائنات کی احادیث صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک ایسی دلیل مل جائے جس میں پکی قبر کا تصور ہو، جس میں پکی قبر کا تصور ہو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزہ تو تب ہے نا ڈنکے کی چوٹ کہا جائے، سامنے کہا جائے قیامت کا دن میں آپ کا ملزم اگر میں جھوٹ بولوں، آپ کا ہاتھ میرا گریبان۔ آج تو نعت شریف سن کے سر ہلاتے ہیں نا، اللہ اکبر، توحید کی باری آتی ہے تو ماتھوں پہ تیوڑیاں آ جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی بات ہوتی ہے تو دل مچلتا ہے، دل کرتا ہے اس کو میں قتل کر دوں، غصہ آتا ہے۔ کیوں ساری زندگی ارے شرک کی دلدل میں اپنے جیسے انسانوں کو پکارتے کا ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں پکی قبر کا ثبوت ہو۔ اور پھر اس سے آگے جاتا ہوں میں، میرے بھائی فقہ حنفی والے، میرے بھائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سارے کہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی ساری فقہ میں ایک روایت ہو جس میں پکی قبر کا وجود ہو۔ فرقہ جعفریہ، حضرت امام جعفر صادق، سب کہیں رحمت اللہ ہے، ان کی کسی ایک کتاب میں ہو کہ قبر کو پکا کرنا جائز۔ یا پھر میں کہتا ہوں سب سے بڑے جن کو سمجھا جاتا ہے علی المرتضیٰ، امام عالی مقام، حضرت امام علی المرتضیٰ مولا علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے شاگرد ابو الحیاج الاسدی کو فرمایا، حوالے کا میں ذمہ دار، فرمایا اے میرے شاگرد، میں تجھے اس کام پہ بھیجتا ہوں جس کام پہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کہنے والا کون ہے؟ رسول اللہ کا داماد صلی اللہ ہو، جنت کی خاتون فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کے شوہر نے کہا۔ ابھی بھی سمجھ نہ آئے، کس نے کہا؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین کے بابا علی نے کہا رضی اللہ عنہ۔ کیوں جی سمجھ آ گئی ہے کس نے کہا؟ اپنے شاگرد کو کہا، الا آباسوکا الا ما بعثنی رسول اللہ، اے میرے شاگرد، کیا میں اس کام پہ تجھے نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ کیا اللہ تدا قبرن مشرفن الا سویتہ ولا صورتن الا تمستہ، کہ جو قبر اب اوپر دیکھو اس کو زمین کے برابر کر دو، جو صورت دیکھو اسے مٹا ڈالو۔ آج یا علی بھی کہتے ہیں، ان کو بڑا بھی مانتے ہیں اور پکی قبر بھی بناتے ہیں ثواب سمجھ کے۔ اللہ کی قسم ہے یہ محبت نہیں ہے، محبت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات کو بھی مانا جائے، محبت یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات کو بھی مانا جائے۔ انبیاء میں ایک بندہ آیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت خیر البریہ، اے اللہ کے رسول آپ کائنات کے سب سے بہترین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے تو اور مرشد بھی ڈھونڈ لیے، اس کی بیعت، اس کی بیعت، یہ بڑا وہ بڑا، یہ آستانہ وہ آستانہ، اور میں نے وہ اللہ کو پکڑا ہے جو حی قیوم ہے، سجدے کے وہ لائق ہے، اور جب اتباع کی باری آئے، بیعت کی باری آئے، تو میرے نزدیک سوائے حضرت محمد الرسول اللہ کی اور کوئی ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت خیر البریہ، آپ کائنات کے بہترین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، وہ ابراہیم تھے، میرے بابا ابراہیم تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ لوگوں نے نکال دیا بستی سے، اس نے کہا ٹھیک ہے، ستاروں کے پجاری، سورج کے پوجنے والے، آگ کے پوجنے والے، چاند کے پوجنے والے، اس نے کہا میرا رب جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا، میرا رب وہ ہے جو ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت جاگتا ہے، اسے اونگ نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہاں کیا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے جن کو اونگ آ جائے، ان کو پکارا جاتا ہے جن کو نیند آ جائے، ان سے سوال جو سن نہیں سکتے، سن سکتے ہیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ اپنے جیسے بندے، دو پاؤں اپنے ہیں، دو پاؤں اس کے ہیں، دو ہاتھ اپنے ہیں، دو ہاتھ اس کے ہیں، دو آنکھیں اس کی ہیں، دو آنکھیں اس کی ہیں، زبان اس کی ہے تو زبان اس کی ہے، کان اس کے ہیں تو کان اس کے ہیں۔ یہ بھی پیشاب کرتا ہے، گندگی پیدا کرتا ہے، جس کو پکارا جاتا ہے اس کے جسم سے گندگی نکلتی ہے۔ حی قیوم کو، قدوس ذات کو، پاک ذات کو، منزہ ذات کو، عرفہ ذات کو چھوڑ کے گندگی سے بھرا ہوا جسم، جس میں خون بھی ناپاک ہوتا ہے، جس جسم میں پاخانہ ہوتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اس حی قیوم کو جو سبوح ہے، قدوس ہے، ہر لحاظ سے پاک ہے، اس کو چھوڑ کے اس کو پکارا جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو مومن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان۔ اور ہندو کیا کرتے ہیں، کھڑا کر کے پوجتے ہیں بت، اور ہم کیا ہیں، آدمیوں کو لٹا کے پوج لیتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ اور یہ توحید بڑی سخت ہوتی، سیدھی دلوں پہ اثر کرتی، اور جب یہ بیان ہو تب بڑے بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم سب نے چھوڑ دیا، لوگوں نے کہا اس کو آگ میں پھینک دو، اس نے کہا آگ میں کود جانا بھی مجھے قبول ہے، لیکن میں نے رب کی توحید میں فرق نہ آئے، چھلانگ لگا دی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہاں توپ لائی گئی، اس میں بٹھا کے پھینکا گیا، گولا بنا کے پھینکا گیا، اور وہ جب آگ میں پہنچے تو اللہ کو، پھر اللہ کے جلالیت کو جلال آ گیا۔ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم کو آج تو نے آگ جلانا نہیں ہے، اس کو رحمت کے ساتھ رکھنا ہے۔ اس سے بھی پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال مارے کھاتے کھاتے، کبھی گھر والے اٹھاتے، کبھی باہر والے اٹھاتے، صرف 80 بندے، اور توحید کی بات سن کے کون آتا ہے؟ ہاں ابھی شعر پڑھ دیں، جھوٹے واقعے سنائیں، لوگ پیسے بھی پھینکتے ہیں، پھول بھی پھینکتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ توحید مسئلہ ہی ایسا ہے، اے اللہ میری جان نکل جائے، تیرا نام میری زبان پہ ہو۔ ہر بندے کی زندگی اللہ سے دعا ہے اپنی توحید پہ ختم ہو، جب جان نکلے تو تیرا نام ہو یا تیرے رسول کا نام زبان پہ ہو۔ کیوں پھر نہ قبر میں کوئی مسئلہ، نہ حشر میں کوئی مسئلہ،
پھر وہاں بھی رحمت، اس زمین پہ بھی رحمت. کتنا گمراہ کیا جاتا ہے قرآن پڑھ کے، اللہ کی قسم قرآن پڑھ کے گمراہ کیا جاتا ہے. اور پیغمبروں کی بات کرنی ہے، ایک پیغمبر کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پہ تشدد ہوا، عمار بن یاسر کے والد یاسر کو مار دیا گیا، والدہ سمیہ کے ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ، ایک کو ادھر دھڑا دیا، ایک کو ادھر، جسم دو ٹکڑوں میں بٹ گیا. رسول اللہ کے بعد تشریف لائے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو حد گزر گئی ہے. فرمایا اصبر آل یاسر، اے یاسر کے گھر والے صبر کرو، تم سے پہلے لوگ بھی تھے کہ آرے پہ رکھا جاتا تھا، آرے سے ان کے درمیان کو چیر دیا جاتا تھا، دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، تب بھی وہ اللہ کی توحید سے باز نہیں آتے تھے. آج کے اس معاشرے میں اللہ کی توحید کی وہ ضرورت ہے جو شاید اس سے پہلے بھی نہ ہو. کیوں؟ وہ تو منکر تھے، کافر لوگ کہتے تھے، کرتے تھے، وہ موحدوں کو کاٹتے تھے، مارتے تھے. آج کلمہ گو وہ ایسے لوگ ہیں جب اللہ کی توحید کی باری آئے تو منکر اور گستاخ کہتے ہیں. معاشرہ وہی ہے. قرآن سورہ نوح 5 معبودوں کا تذکرہ ہے. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. 5 تن پاک، اس دور کے 5 تن پاک. معاف کیجئے گا، بڑی دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے. 5 تن پاک، لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. ود کو نہ چھوڑنا، یعوق کو نہ چھوڑنا، نصر کو نہ چھوڑنا، یعوق کو نہ چھوڑنا. یہ 5 تن پاک تھے. ابن عباس راوی ہیں، صحیح البخاری کی روایت، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح الامام البخاری. کتابوں میں سے قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب صحیح البخاری کتاب. ساری احادیث درست، رسول کائنات کے فرامین، 9082 احادیث کا مجموعہ. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی جو قوم ہوتی تھی، قوم نوح، ان کے یہ جو 5 بت تھے، یہ 5 کے 5 بت نہیں تھے، دراصل 5 نیک لوگ تھے. 5 نیک لوگ جب وہ فوت ہو گئے، ان کے چاہنے والے ان کے فراق میں رونے لگے. اور لوگ اللہ والوں کو یاد کر کے روتے ہیں. آج بھی محمد کریم کا نام آ جائے تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے. آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہو تو دلوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لوگ بڑے مغموم بیٹھے، بڑی غم کی کیفیت میں. شیطان آیا بڑی خوبصورت صورت میں، بڑا اچھی صورت میں، آگے کہنے لگا کیا وجہ ہے، غم زدہ کیوں ہو؟ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے پیارے اللہ کے نیک بندے فوت ہو گئے. اس نے کہا میں ایک کام کرتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں، بہت اچھا ہے، تم ایسے کرو ان کی تصویریں بنا لو. تم ایسے کرو ان کی تصویریں بنا لو، اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں. اللہ اکبر. شیطان کا کام آج پاکستان میں کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں بنا لو، گھروں میں لگاؤ، کاروباری مقامات پہ لگاؤ. اس نے کہا اپنے پاس رکھو، جب یاد آئے ان کو دیکھ لیا کرو، جب یاد آئے ان کو دیکھ لیا کرو، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا، وہ نسل چلی گئی، اگلی نسل آئی، وہ تصویریں عبادت گاہوں میں پہنچ گئیں، گھروں میں. انہوں نے سمجھا شاید ہمارے باپ دادا ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے.
تصویروں سے شرک شروع ہوا، نیک بندوں کے نام پہ 5 بت بنا دیے گئے جنہیں پنجتن پاک کہا گیا۔ اس دور میں معاف کیجئے گا آج بھی حالات کیا ہیں۔ میں پنجتن پاک جن کو کہا جاتا ہے آج کے دور میں، میں ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں ان کے غلاموں کا غلام، ان کے گھوڑوں کی سموں کے نیچے جو مٹی ہے میں اس جیسا بھی نہیں ہوں۔ وہ میرے ایمان کا نور ہے، لیکن عقیدہ وہی بنا دیا جو قوم نوح کا بنا دیا۔ پنجتن کہہ کے ان پاک شخصیات کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ احترام اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن جب پوجنے کی باری آئے سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے جھکنا، یہ ہے ایمان۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کربلا، میرے نبی کا خاندان 72 افراد نبوت کاٹے گئے۔ کوئی حضرت حسین کا بیٹا ہے، کوئی حسن کا بیٹا ہے، کوئی بھتیجا ہے، ننھے ننھے بچوں کو اٹھاتے گئے، تیر لگتے گئے۔ بیٹی سکینہ بنت حسین، دوپٹہ سر سے اتارا گیا، اہل بیت کی بیعت بھی ہوئی، بے حرمتی ہوئی۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، کسی ایک موقع پہ کربلا 72 افراد نبی، افراد نبوت، اہل بیت، کسی ایک نے کسی غیر اللہ کو پکارا ہو پھر بھی ماننے کے لیے تیار۔ شخصیات ان کے پاس ہم سے بڑی، خود حسین، بڑے بھائی حسن، باپ علی، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جنتیوں کی سردار۔ پھر اوپر چلے جائیں، خاندان سید قریشی، سید کی سین کو سلام۔ پھر اوپر ابراہیم، وہاں اللہ، کسی ایک کو بھی نہیں پکارا۔ آخری وقت میں بھی سجدہ کیا ہے تو صرف اللہ کو کیا ہے۔ نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں، کیوں جی؟ یہاں میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو ہر فرقہ مانتا، شیعہ بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، حتیٰ کہ قادیانی، وہ بھی مانتے ہیں۔ رکوع سارے ہی کرتے ہیں، کیوں جی؟ سب جاگ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، رکوع سارے ہی۔ آج آپ تقریر کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ جمعے کے بعد خالی ذہن جائیں گے انشاءاللہ دلائل سے، نہ کسی کو گالی نہ تشنیع۔ رکوع کے بعد سارے کیا کہتے ہیں؟ ذرا بول کے سنائیں۔ رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن، وہ باہر والے میرے بھائی شاید نہیں سنتے، ذرا آواز سے کہہ دیں سمیع اللہ لمن۔ کیوں جی؟ سارے کہتے ہیں۔ آج تک مطلب بتایا نہیں؟ آئیے میں بتاتا ہوں پھر اپنے مولویوں سے، میرے وہ بھائی جو میرے مسلک تو کوئی نہیں ہوتا، مسلک صرف اللہ رسول کا ہوتا ہے۔ یا جتنے نام بنے ہیں، جتنے فرقے بنے ہیں، لوگوں نے بنائے۔ لا تفرقوا، قرآن کہتا ہے تفرقہ نہ کرو۔ سارے مولویوں سے پوچھیں جا کے، مولوی صاحب اور ہماری نماز کیا کہتی ہے، آپ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، لفظ سنیے، ایک ایک لفظ کا معنی میں بتاؤں۔ سمیع سن لیا، اللہ نے، لمن اس شخص کے لیے، حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کو سن لیا۔ اور جو نماز میں ڈائریکٹ سن لیتا ہے نماز کے بعد کیوں نہیں سن سکتا؟ نماز میں خود کہہ دیا ہر فرقے والے نے، کوئی اللہ نے ڈائریکٹ سن لیا، کیوں جی؟ ساروں نے کہہ دیا۔ اور نماز کے بعد جو اللہ نماز میں سنتا ہے نماز کے بعد کیوں نہیں سن سکتا؟ کیوں؟ سمجھ آئی ہے جی بات؟ کہ نماز میں تو سن لیتا ہے اور نماز کے بعد نہیں سنتا۔ نماز جیسے ہی ختم ہوا، فلاں بھی سرکار ہے جی،
اور فلاں بھی سنتی ہے جی، اور پھر مثالیں دیتے ہیں میرے بھائی جی، سیڑھی لگائی جاتی ہے پھر چڑھ کے جایا جاتا ہے۔ آپ کے محلے کا بھی ایم پی ہے نا جی، وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو، ایم پی صاحب کو کہتے جی سفارش کر دیں، چلو اس سے بھی نیچے آ جائے، کونسلر چیئرمین تک، چیئرمین نائب، اوپر جو ضلع کا تحصیل کا ہے وہ ہو وہاں کے چیئرمین، وہ جو ضلع کا ہے وہاں تک، پھر صوبے تک جائیں گے، پھر صوبوں کو اکٹھا کر کے ملک بنائیں گے، وہاں پھر وزیر اعظم یا صدر کو پہنچائیں گے۔ ہائے ہائے، یہ مثالیں کن کے لیے بیان کرتے ہیں؟ میرے اللہ کے لیے، اور دنیا کے نجس لوگوں کو اور حقیر لوگوں کو، خون اور غلازت سے بھرے ہوئے جسموں کو مثالیں کس کے لیے بیان کرتے ہیں جسے اللہ کہا جاتا ہے؟ جہاں ساری کائنات کی ہر قوت ختم ہو جائے وہاں میرے مالک کی فطرت شروع ہوتی ہے، جہاں میری عقل ختم ہو جائے، جہاں ڈجکوٹ کے بڑے بڑے لوگوں کی عقلیں ختم ہو جائیں، جہاں پاکستان بلکہ پوری کائنات کے تمام لوگوں کی عقلیں ختم ہو جائیں، وہاں میرے اللہ کی فطرت شروع ہوتی ہے۔ دنیا کے حقیر لوگوں کی مثالیں اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، مثالیں میرے اللہ کے لیے ایسی بیان نہ کرو۔ کیوں جی؟ توحید اور اس کے تقاضے سمجھ آ گیا؟ کوئی سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان والا بنائے۔ اللہ پاک، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو، میرا لہجہ، میرا کوئی لفظ اگر برا لگا ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، لیکن اکیلے بیٹھ کے گھر میں جا کے رات کے کسی پہر سوچنا ضرور، یار یہ جو کلمہ گایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا مطلب تو صحیح سمجھایا ہے، مطلب تو صحیح بیان کیا ہے، تحقیق کریں، پڑھیں۔ قبر میں نہ میرا مولوی، نہ کسی اور کا مولوی، نہ میرا باپ، نہ میری ماں، نہ میرے گھر والے، وہاں اکیلا میرا اللہ اور میرا معاملہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بہت سے ایسے بیشتر لوگ ہیں ساری زندگی شرک پہ گزر گئی اور شرک کا پتہ بھی نہ چلا، اپنے طور پہ نیکی کرتے رہے، نثرے یہ رسمیں نبھاتے رہے، نیکی سمجھ کے کرتے رہے، لیکن دراصل شرک کرتے رہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ